لوگ بولتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے. تو میں پوچھا بہت اچھی بات ہے رے بھائی, کہیں تیری تحقیق بہت زبردست دکھ رہی پٹھے. میں بولا حضور کو علم غیب نہیں ہے تو یہ تو بول دیا, ذرا اتنا بول جنت ہے ایسا, جنت کے دروازے ہے؟ بولے ایک کیا مولانا 8 دروازے. 8 کتنے؟ زور سے بولو. 8 دروازے. میں بولا ایک ایک دروازے کی کچھ چوڑائی کا ذکر ہوئے, تیرے کو کچھ معلوم ہے؟ بولے بے شک معلوم ہے. بولے میں پوچھا میاں جنت کے دروازے کی چوڑائی کا کچھ اندازہ ہے؟ بولے ہاں ہاں اندازہ ہے. بولے کتنی ہے میاں چوڑائی؟ بولے اس چوکھٹ سے اس چوکھٹ کو اگر تیز رفتار گھوڑا دوڑانا شروع کریں گے تو یہاں سے یہاں پہنچنے کے لیے 1000 سال کا وقت لگ جائے گا. اتنا چوڑا ہے جنت کا دروازہ. ارے سبحان اللہ. ارے تم ایسا لائٹ لے لو تو میرے کو ڈر ہو رہا نا, جانا نہیں ہے کیا بول کے. جانا ہے نا بھائی, تو پتہ معلوم رکھ لینا. یہ 2-3 فٹ کے دروازوں کی چکر میں کہیں اپن پریشان ہو کے وہ دروازے چھوڑ دیں گے. وہ دروازے میں جانا ہی جانا اپنے کو, نہیں ڈالے تو بھی ڈھکل کے کود کے اندر جانا ہے اپنے کو انشاءاللہ. نہیں سرکار شفاعت کرا کے لکھ جائیں گے, آپ بے فکر رہو. اتنا چوڑا دروازہ ہے. میں پوچھا میاں تو اب بھی بولا حضور کو علم غیب نہیں ہے, بولا پھر تیرے کو جنت کے بارے میں اتنا کیسا معلوم؟ دیکھ کے آیا؟ میں پوچھا دیکھ کے آ, نہیں. پھر تیرے کو کون بولے؟ امیر صاحب بولے. ارے والا ویری گڈ پٹھے. امیر صاحب کو کون بولے؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. امیر صاحب دیکھ کے آئے. امیر اتنا امیر ہے یہاں سے 4 مینار کو نہیں جا سکتا, جنت کو کہاں سے جائیں گا؟ امیر صاحب دیکھے؟ بولے نہیں دیکھے. پھر اتنا چوڑا دروازہ ہے, ٹینشن میں آ گیا. بولے نہیں ہمارے امیر صاحب. بولے امیر صاحب کو کون بولے؟ بولے فلاں مولانا. بولے مولانا کو کون بولے؟ اوپر چلنا پڑے گا, حدیث پاک میں پڑھے. میں بولا حدیث بولتے کس کو؟ قرآن میں تو لکھا ہوا نہیں ہے جنت کا دروازے 8 ہے. قرآن میں تو لکھا ہوا نہیں ہے ایک ایک دروازہ اتنا چوڑا ہے. قرآن میں یہ تو لکھا ہوا نہیں ہے کہ دیوار یاقوت و زمرود کی بنی ہوئی ہے. یہ بھی لکھا ہوا نہیں ہے کہ وہاں پر حورین کی ایسی کیفیت ہوں گی, اس شان سے ہے, اس انداز سے ہے, یہ ان کی حسن ہوگا, یہ ان کی خوبصورتی ہوگی, یہ ان کا انداز ہوگا, یہ ان کا جمال ہوگا, یہ ان کی کیفیات ہوگی. یہ تو قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے. پھر یہ کہاں ہے؟ تیرے لوگوں نے کہاں سے پڑھا؟ بولے حدیث میں پڑھا. بولے حدیث بولتے کس کو؟ جواب ملا میرے مصطفیٰ نے جو فرما دیا وہ حدیث ہے, اور نبی کہہ رہا ہے تو خدا کی قسم یہ میرے مصطفیٰ کا علم غیب ہے. نہیں اچھا. ایک صاحب بولے ارے حضرت حضور معراج کو گئے تھے نہیں, جب دیکھے جنت کو آ کے بولے اوفو کتنا ڈینجر پیس ہے. دیکھے پہلے تو معراج مانتا نہیں تھا, اب علم غیب سمجھائے تو وہ رہا معراج کو گئے تھے نہیں, دیکھ کے آ کے بولے. میں بولا ویری گڈ. میں کیا بولا آپ کو؟ اپن بیٹنگ کرنا, اپن بیٹنگ کرنے کو پیدا ہوئے اپن, اور وہ بھی ناٹ آؤٹ 1400 سال سے چل رہی ہے اپنی بیٹنگ. اب میں تو مدینے میں جا کے کر کے آیا. ہاں سبحان اللہ. بیٹنگ کرنا اپن, ایسی بیٹنگ کرا پٹھا آؤٹ ہو گیا. پھر آج تک ایک ویڈیو نہیں بنا سکا. یہ میرے غوث پاک کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. تو اب سنو, میں بولا ویری گڈ, کیا پوائنٹ لایا. اتنی بدماش کھوپڑی ہے, بول رہا نہیں حضور وہ معراج کو گئے تھے نہیں, جب دیکھے دیکھ کے بول رہے. بولا ہاں ویری گڈ. دوزخ کے بارے میں کچھ بول سکتا؟ بولے ہاں ہاں مول صاحب دوزخ میں ایسے 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 گڑھے ہیں, 1000 گڑھے ہیں, بہت خطرناک عذاب ہے, آگ لگی ہوئی ہے, سانپ ہے, بچھو ہے. میں بولا کون دادا دیکھے؟ جنت بولے تو بول رہا معراج میں حضور دیکھے, اب دوزخ میں تو حضور نہیں دیکھے نا. دوزخ کو حضور گئے تو نعوذ باللہ تو نہیں بول سکتا نا. پھر میرا نبی بتا رہا ہے تو اس کے رب نے اس کو علم غیب کا مالک بنا دیا ہے. اور پھر میں یہی نہیں, صرف دلائل یہ نہیں, اب قرآن سنو, رب فرماتا ہے وَمَا
بالغیب بضنین، اور میرا نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، کنجوس نہیں ہے، نبی دل کھول کے غیب بتاتا ہے۔ ارے ایسا غیب دان، ایسا غیب دان، ایسا غیب دان ہے میرا نبی، نبی کہتے ہی اس کو ہے جو غیب کی خبر رکھتا ہے۔ نبی، نبی، اب یہ نبی ہے نا، NABI، نون با یا نبی، اس کا کل آپ ڈکشنری کھول کے دیکھنا، نبی کا معنی کیا ہے؟ نبی کا معنی ہے غیب کی خبر دینے والا۔ نبی کہتے ہی اس کو جو غیب کی خبر دیتا ہے۔ ارے اتنا کھلا کھلا، بھائی یہ دیکھو مسجد بولتے سجدہ کرنے کی جگہ، نہیں جی نہیں ہوتی، وہ مسجد ہے، سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ مینٹلی ریٹائرڈ قوم ہے کیا یہ؟ ایک طرف بول رہا اللہ کے نبی، پھر بول رہا علم غیب نہیں ہے، دیوانہ ہو گیا کیا؟ نبی بولا تو علم غیب ماننا پڑے گا، نبی بولا تو علم غیب ماننا پڑے گا، اور جب تو اگر علم غیب نہیں مانتا تو پھر نبی بولنا چھوڑ دے، کیونکہ نبی کہتے ہی اس کو ہے جو غیب کی خبر رکھتا ہے۔ نہیں، سورج بولے تو ماننا پڑے گا اجالا ہوتا، آپ بولے سورج نکل کے 2 گھنٹے ہو گیا اور اندھیرے کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، تو آپ بولیں گے ہی از مینٹلی ریٹائرڈ، اس کو مینٹل ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ جب سورج نکلتا ہے تو اجالا ہوتا ہے، نبی کہتے ہی اس کو ہیں جس سے علم غیب ہوتا ہے، جس کو علم غیب نہیں ہے اس کو نبی نہیں بولتے۔ نبی کا معنی ہی ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، سبحان اللہ، مسائل کو سمجھو میرے بھائی، دین سمجھداری کا نام ہے، ہلڑ بازی کا نام دین نہیں ہے، جذبات کا نام دین نہیں ہے، اینٹنے کا نام دین نہیں ہے، عقل کے گھٹنے دوڑانے کا نام دین ہے۔ عقل کے گھٹنے یہ میدان میں دوڑانا، دوڑائے تو دین سمجھ میں آتا، مسائل معلوم ہوتے۔ اسی لیے رب کہہ رہا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے لوگو ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اسی لیے الحمدللہ ہم فخریہ طور پر اعلان کرتے ہیں، ہماری مسجد کو آؤ، ہماری مسجد میں یا اللہ لکھا ہوا ہے تو ساتھ میں یا محمد بھی لکھا ہوا ہے، کیونکہ ہم صرف اللہ پر ایمان نہیں لائے، ہم اللہ پہ بھی ایمان لائے، پیارے مصطفیٰ پہ بھی ایمان لائے۔ ہماری مسجد میں ادھر اللہ اکبر لکھا ہوا ہے تو اس کے ساتھ میں یا رسول اللہ بھی لکھا ہوا ہے۔ ہماری مسجد میں لا الہ الا اللہ ہے تو محمد الرسول اللہ بھی ہے۔ ہماری مسجد میں الحمدللہ کی رب العالمین کی صدائیں بلند ہوتی ہے۔ ان صداؤں کے ساتھ جب ہم اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں تو پھر یا نبی سلام علیکہ کہہ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں۔ ہماری مسجدوں میں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک کہہ کر جب رب کی تعریف ہوتی ہے تو السلام علیکہ ایہا النبی و رحمت اللہ و برکاتہ کہہ کر پیارے مصطفیٰ پر ہم جو ہے سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، کیونکہ ہم صرف اللہ پر ایمان، ہم اللہ پر بھی ایمان لائے، پیارے مصطفیٰ پہ بھی، زور سے بولو، پیارے نبی پر بھی ایمان لائے۔ اب